بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مسلح افواج کے سربراہ نے عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ شٹ اپ کال کو ذرا آپ انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا۔ یہ سارا ایشو کیا ہے، کیوں ایسا کہا گیا، کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں، اس پر میں آپ کو ابھی بریف کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج اسلام آباد کے اندر ایک سابق فوجیوں کا ایک گروپ جو ظاہر ہے جس میں کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرل، اس طرح کے لوگ شامل ہیں، وہ وہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے تھے اسلام آباد پریس کلب میں۔ وہاں پر ایشو یہ بنا کہ ان میں سے ایک گروپ نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں 6 بجے کی بکنگ دے دے، دوسرے نے کہہ دیا 4 بجے کی بکنگ دے دے۔ اب دونوں گروپ ہیں عمران خان کے حق میں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن وہ لوگ ہو گئے زیادہ۔ جب وہ 6 بجے والے تھے وہ 4 بجے پہنچ گئے تو 4 بجے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری جو ہے اپنا بکنگ کا ٹائم ہے۔ ایک چھوٹا سا یعنی ان ایزی سا ماحول ہو گیا۔ اس میں پریس کلب نے یہ کیا کہ جناب آپ کو ہم باہر لگا دیتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر آپ کر لیں۔ وہاں پر انہوں نے الگ سے ایک پریس کانفرنس پریس کلب نے ارینج کروا کے دی، لیکن پی ٹی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے پورٹری کر رہا ہے کہ جیسے پریس کلب نے کسی کے کہنے کے اوپر ان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا۔ یہ میں نے وہاں سے معلومات حاصل کی ہیں اور اس کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ فرمایا سابق فوجیوں نے کہ جناب جب یہ چینج آف گورنمنٹ ہوا تو اس کے بعد ہم جنرل باجوہ صاحب کو ملے اور ہم نے انہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں، تو باجوہ صاحب نے کہا بالکل کروا دیں گے۔ اچھا، اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے کتنی جھوٹ ہے، یہ جنرل باجوہ سے ملے ہیں نہیں ملے۔ ویسے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ سابق فوجیوں کے ساتھ اکثر ملاقات کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ اپنے سینئر سے ملتا رہتا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے، یہ نہیں کی یہ میں نے یہ ان کے بقول ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اگر فرض کریں کہ یہ درست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، جنرل باجوہ صاحب نے ایسا کہا تھا، تو پھر وہ پولیٹیکل یا نیوٹرل والی بات تو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے جا کے یعنی دفاعی تجزیہ نگار یا یہ جو سابق فوجی ہیں ایکس سروس مین جن کو کہا جاتا ہے، وہ جا کے جنرل باجوہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ انتخابات کروا دیں 90 دنوں کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج کے سربراہ کو گھسیٹ کے لا رہے تھے کہ جناب آپ پولیٹکس میں انوالو ہو سکتا ہے باجوہ صاحب نے اس لیے کہہ دے کہ یار سینئر بابے نے ان کی سمجھاواں حالات کتنے جا رہے ہیں، تو وہ فوج اگر اے نیوٹرل ہے تو اس کو اے نیوٹرل اے پولیٹیکل ہے تو انہیں اے پولیٹیکل رہنے دیں، اگر وہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل رہنے دیں۔ لیکن یہ جو سابق فوجی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا، انہوں نے سیاست دا بڑا چاہ چڑھیا اور چاہ بھی چڑھیا عمران خان دے نال رل کے سیاست کرن دا۔ اگر یہ سارے ایکس سروس مین جو ہیں یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، انہیں بڑا چاہ چڑھیا کہ اسی پتہ نہیں کی کر لیں گے، جس لیے تسی فوجی سو اس لیے کی کر لیا اسی، جو آپ کی فوجی خدمات ہوں گی اس کے عوض آپ کو بہت کچھ ملا اور آپ کو آنر بھی ملی۔ آپ آج بھی کہیں پہ جا کے تعارف کرواتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر، کرنل ریٹائرڈ، میجر ریٹائرڈ، تو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی بھائن بھوئے چڑھ جاؤ۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ عمران خان نواز شریف کے ساتھ نبڑ ہے، نواز شریف عمران خان کے ساتھ نبڑ ہے، زرداری صاحب جو ہیں دونوں کے ساتھ نبڑے ہیں، وہ آپس کھلتے ملتے رہنے گے، آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں، میرا یہ خیال ہے۔ لیکن اگر فرض کرتے ہیں سیاست کا شوق ہے تو ان کے پاس اب آئینی حق ہے، یہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ یہ سر عمران خان سے کہے جناب ٹکٹ دو، ان کے عہدے لیں اور اس کے بعد جناب عمران خان کے ساتھ مل کے سیاست شروع کر دیں یا نواز شریف کے ساتھ مل کے کر دیں۔ ویسے نواز شریف بھی اور عمران خان بھی، ان دونوں کی پارٹیز میں باقاعدہ طور پر سابق فوجی جو ہیں وہ ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہے جو پہلے عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے بلوچستان سے، اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے وہ کریں۔ لیکن میرا ایک ریکویسٹ ہے، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ سر ان کی پھر نا آپ پینشن روک دیں، سر مہربانی کریں، یہ تنخواہ یا پینشن ریاست کے خزانے سے لیں اور سیاست کریں اپنے مطلب کی۔ سر پینشن لینے والے بندے کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، یہ میری اپنی ایک ذاتی خیال ہے، اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ لیکن پینشن جو بندہ لے رہا ہے، جو ریاست کے خرچے پہ پل رہا ہے،
اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ بہرحال پھر بھی ظاہر ہے فیصلہ تو وڈیا نہیں کرنا نا، میرے کہنے سے فیصلے نہیں ہونے، میں تو اپنا خیال ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس سارے معاملے میں نے بات کی ہے، یہ جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اعجاز سید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا آج، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب پریس کلب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کینسل کر دی گئی ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو یہ ایکس سروس مین جو ہیں یہ باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس پر میں نے پریس کلب کی انتظامیہ، یعنی میں نے گوہر بٹ نے پریس کلب کی انتظامیہ کے قریب جو لوگ ہیں وہاں پر صحافی، ان سے بات کی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب یہ 2 گروپ اس طرح سے آگے تھے اور ہم نے ایک گروپ کو باہر ایڈجسٹ کر دیا، دوسرے گروپ کو اندر ایڈجسٹ کر لیا۔ ابھی دوسرے گروپ کی چیز کیا ہے وہ میرے سامنے نہیں آئی، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے وہ بھی، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے۔ جس وقت میں آپ کے سامنے یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ایکچوئل انہوں نے کیا بات کی، مگر اعجاز سید صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو عمران خان کے حق میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سب لوگوں نے اپنی بات کی ہے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ ان میں سے کسی نے ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور دڑکی وٹ کے نے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی کرنا تھا، اس لیے کہ عمران خان صاحب بھی کبھی پریس کانفرنس میں کسی سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ پشاور کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پر عارف یوسف زئی نام کا ایک جو صحافی تھا، پکا صحافی جو ہوتا ہے، اس نے سوال کر دیا تھا اور اس سوال کے بعد عمران خان بولتے ہوئے اٹھ کے غصے سے چلے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سوال تھا تو او پہ جاندہ سی عمران خان، یعنی وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا نا وہ نس گیا سی ہو تو ایک سوال کے جواب میں۔ اب اسی طرح سے ان کی بھی حالت یہی ہے، یہ جتنے بھی سابق فوجی ہوتے ہیں نا ان کو عادت ہوتی ہے یس سر کی، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جناب ان کو سوال کرے تو آگے سے ہی جواب دے۔ آپ نے دفاعی تجزیہ کار بھی دیکھے ہوں گے، وہ جنرل صاحب ہیں ایک، مجھے ان کا نام بھول گیا، اپنا یوٹیوب پہ چینل بھی وہ چلاتے ہیں، آج کل وہ ترکی میں ہوتے ہیں، سنا وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، لیکن خطرہ انہیں یہ بھی ہے کہ اتنے چینج ہو گیا معاملہ اور این ہو گیا پائن میرے اے سڑی چیک ہو جان، تو وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ ان سے بھی جب کوئی سوال کرتا ہے تو اکثر وہ ٹی وی پروگرامز میں بد تہذیبی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ اب یہ جو سول سوسائٹی ہوتی ہے، یہ جو عام انسان ہوتے ہیں یا عوام ہوتی ہے، وہ دیکھتے پائن سوال جواب تڑا تڑ ہو رہے اندر، وہاں پر تو یسر والا سین ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے کی عزت ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ اپنی بات کو تہذیب کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ اپنا مطمع نظر جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں۔ یہی سویلائزیشن ہوتی ہے، یہی جو ہوتا ہے نا تہذیب ہوتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کے 35-40 سال انہوں نے ایک ایسے فیلڈ میں گزارے ہوتے ہیں جہاں پر صرف یس سر ہوتا ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ دوسری گل جملہ سننے کی عادت نہیں ہوتی۔ ایتھے پائن سوال ہوندے نے، صحافی سوال کر دیتے پھر دوڑ لائی جاندے۔ بہرحال عمران خان کو صرف چند ایک ہی رہ گئے ہیں فوجی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں اپنا ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ ویسے سکلین امام واسطی صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، بی بی سی لنڈن میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک آج فیس بک کے اوپر اپنا ایک لگایا ہوا ہے اسٹیٹس، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب کو 140 کے قریب ایکس سروس مین ہیں جن کی پینشن روک لی گئی ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے روک لی گئی ہے، جبکہ میری اطلاعات جو ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی بنا پر ان کی روکی گئی ہے اور وہ روکی جانی چاہیے۔ میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ سارے دی روک دیو، او بھائی بڑا کر لیا نا، بہت ہو گیا، سیاست کرنی تھی پھر پینشن چھٹو پائیں، دو جو ایک کام کرو نا، ساڈے خرچے دے ہوتے ساڈی بلی سانی میں ہونا نہ کرو، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ یہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور جو سینسیبل لیفٹیننٹ جنرل سابق ہیں، مثال کے طور پہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، اسی طرح ایک دو اور ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں حارث نواز صاحب، انہوں نے بڑی شدید مذمت کی ہے عمران خان کے ان بیانات کی جو انہوں نے جوہری اثاثوں کے بارے میں کیے ہیں، اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، یا ان کو کہا ہے کہ وہ سیف ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس پر ان کو شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ دیکھیے پاکستان کا جو جوائنٹ چیفز آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے نا، چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہوتا ہے، یعنی جو تینوں مسلح افواج کے اوپر ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ جناب آج کل جو ہیں ان کا نام ہے جناب جنرل ندیم رضا صاحب۔ جنرل ندیم رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ
تمام جو سول اور ملٹری قیادت ہے وہ اپنے یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے. نیوکلیر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اس پروگرام کے حوالے سے بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے کرنے سے ہر صورت گریز کیا جائے، یہ چیز برداشت نہیں ہے. یہ اگلا جملہ میں نے اپنے پاس سے بولا. اچھا، اب یہ سارا کہنے کا ندیم رضا صاحب کو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں بول ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں سمیع ابراہیم صاحب کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ جو ہیں ان کو ختم کروایا جائے گا، اور پاکستان کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ دیوالیہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے، جس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کی مذمت کرنی بنتی تھی. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہو جائے گا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو جائے گا، کیونکہ فوج جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کر رہی، اور صحیح فیصلہ کریں تو پھر نہیں ہوگا. تو صحیح فیصلہ کیا ہے کہ میں نے وزیر اعظم بنا دوں. کتنا زبردست ہر مسئلے کا حل میرے جو نکل رہا ہے، یعنی عمران خان میں سے میں نہیں نکل رہی، باقی سارا کچھ میں نکل جائے، میں نہیں نکل رہی اس کے اندر سے. اب میں یہ کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں، اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے نہ صرف سابق وزیر اعظم ہیں، بلکہ خان صاحب کو پاکستان نے جتنی عزت دی ہے نا سر، میرا نہیں خیال کہ کسی اور شخص کو اتنی عزت بطور کرکٹر دی ہو. حالانکہ وسیم اکرم اس سے بہت بڑا بولر تھا، حالانکہ اس سے بہت بڑے بولر جو ہیں وہ شعیب صاحب، وہ پنڈی ایکسپریس، اس سے بہت بڑے بولر جو ہیں وہ وقار یونس صاحب، اس سے بہت بڑے بولر جو ہیں وہ عامر، ٹھیک ہے. یہ اتنے بڑے بڑے بولر پاکستان میں گزرے ہیں، اتنے اچھے اچھے کرکٹر گزرے ہیں. سلیم ملک صاحب سر 104 جو ٹیسٹ میچ ہے نا ان کی انہوں نے کپتانی کی ہوئی ہے سر. 104 ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر ٹوٹل 4 پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے، اور سلیم ملک صاحب ان میں سے ایک ہیں. یہ ظہیر عباس صاحب، جوید میاں داد صاحب، لیکن کسی نے وہ عزت نہیں ملی سر، وہ محبت نہیں دی لوگوں نے جو عمران خان کو ملی. پائی پوئے چڑھ گیا سر. اور اس کو پھر مزید جو ہے یہ ایکس سروس مین جو ان کے حق میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، انہوں نے پروجیکٹ عمران جو ہے لانچ کیا ہوا تھا. ان میں سے 2 بھی ریٹائر نہیں ہوئے، خیر بار وہ بھی موجود ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں ان کو. تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے اور مزید سرتے چک لیا عمران خان، اور وہ جناب سرتے چکے لگے پھرے. اب ان کی حالت جو ہے نا ذہنی وہ کافی لگتا ہے مجھے خراب ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب نے مہربانی کی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا، ورنہ جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ عمران خان نے کیا ہوا ہے نا سر، میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کوئی عام آدمی اس طرح کی فیاضی دکھا سکتا ہے یا اس طرح کا ترس کھا سکتا ہے عمران خان کے اوپر. ویسے اس میں ان کی اپنی ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہے کہ یار انہوں پھرن دیو، جنہ بولے گا نا ان نہیں ایکسپوز ہوگا. یہ بھی ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے. لیکن اس کے باوجود سر واٹے تے بڑا ہوتا ہے نا، یعنی آپ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے گرفتار ہوتے دیکھیں کہ میں تسی رات نو سو سکتے ہو سر، یہ آسان بات تو نہیں ہوتی نا. نواز شریف صاحب نے یہ بھی برداشت کیا ہوا ہے، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں بولن دیو، انہوں جو کردہ کرن دیو، اس کو گرفتار نہیں کرنا. جنہوں نے یہ گند پایا وہ آپ ہی سنبھال سبون لین، اسی نہیں انہوں کچھ کہنا. یہ ویسے ایک بہت بڑی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج جو ایک میڈیا اٹیک کی ہے، یا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایکچولی انہوں نے بات کی ہے، اپنے انسٹاگرام کے جو فالورز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی اے عمران خان دی حالت ہے وہ کہ سپر پاور یعنی امریکہ کو للکار رہا تھا، اوے امریکہ، ہر روزانہ کی بنیاد پہ اوے امریکہ، اوے اسرائیل، اوے انڈیا، اوے مودی، بس اوے اوے کری جاؤ. کیونکہ کیڑا سامنے کیڑا کھلوتا بندہ، جی سامنے کھلوتے کسی نے اوے کرو تو پھر اگلا جواب دینا نا، ٹھیک ہے. تو اوے اوے کرتے رہے، ان کو للکار رہے تھے. اور حالت ان کی یہ ہے کہ گرفتاری سے ڈر کر چھپے بیٹھے، بل میں بڑے میں، ٹھیک ہے، کہ جناب مینوں باہر نہ آن دیو. اور رولا پوایا سارے لوگ کہ ہائے ہائے میری جان نو خطرہ ہے، ہائے ہائے گرفتار کر لیا تو بڑا کچھ ہوئے گا، ہائے ہائے جی عمران خان کو کچھ ہویا تو اسی پتہ نہیں کی کر دیں گے. رولا پواتا سارے پاسے. یار اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب بھائی نا
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵੋ ਸਰ, ਡਟ ਕੇ खड़े सो तो हूँ तो लुक के लम्हे पै गए हो, बाहर आए कोई बात नहीं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, फिर क्या हुआ, लोग नहीं निकलेंगे ना तो कल्ला तो निकल, क्योंकि आप तो जहाद करने निकले थे। आपके ज़हन में तो ये है, आप तो लोगों को ये कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी मौत का ख़तरा नहीं है, क्योंकि मैं इसको जहाद समझता हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा, तो जहाद करो भाएं, कोई ना निकले कल्ले पार्लीमेंट हाउस के बाहर चले जाओ, उत्थे जनाब जाके बहियो और उत्थे जाके जनाब धुप्पे बहियो, उनका जनाब जो तक तुसी इत्थे अपना जड़ा ना वो नहीं करते, नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करते, मैं नहीं उठूँगा। अल्लाह खैर सल्ला। कई लोग होते हैं प्रेस क्लब के बाहर, अभी भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कई लोगों ने वो लगाए हुए हैं, अपना ये कैंप लगाए हुए हैं, इसी तरह लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लगे हुए हैं, कराची प्रेस क्लब के बाहर लगे रहते, तुसी भी जाके ला लो, किसे पार्लियामेंट के बाहर लगा लें, साबिक वज़ीर आज़म है सर, मजाक थोड़ी है। जब इमरान खान वहाँ पे जाके इस तरह अकेला बैठा होगा तो फिर चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होगी, लोग और अंदाज से फिर इस चीज़ को लेंगे और ख़बर तो रोज़ बनती रहेगी। तो खान साहब तुहाडा मसला तो खबर च ही आना ना, मीडिया खेलना ना, जैसे शेर रशीद साहब कहते थे मीडिया खेल रहे हैं, तो मीडिया तुहाडा चंगा खेड़ा जाएगा। तो आओ, डरने वाली केड़ी गल है, और आके बैठ जाएं और उसके बाद देखें, जहाद करके दिखाएं फिर लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे खान साहब, इसलिए कि वो तो कह रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट वाल वेख रहा कि मैनू इजाज़त दे दे, मुझे कवर दे, मुझे प्रोटेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं उन्होंने दसांगा कि किन्ने बंदे आंदे। तो पाएंगे सुप्रीम कोर्ट मेरे नाल दे माड़े बंदे नूं, यानी जो जिसका मतलब है जो कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, कि उसने कभी सियासत किया, मेरे जैसे आम आदमी को वो कह दे कि इसे कुछ नहीं कहना, ये इस्लामाबाद आए जो मर्जी करता फिरे, जिन्ने मर्जी बंदे ना ला दे, तो सर मैं भी उत्थे को 500-700 बंदा तो मैं भी इकट्ठा कर ही सकना, ठीक है। तो खान साहब ये सुप्रीम कोर्ट के सिर पर सियासत ना करो, अपने डंडा के जोर पर सियासत करो। अब आपको वो कंधे नहीं मिलेंगे, अब आपको वो बाजू नहीं मिलेंगे, अब आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जिसकी तवक्का और उम्मीद लगा के आप बैठे हैं, जो आपको माजी में मिलती रही। सर वो वाला काम नहीं सर, वो क्या पंजाबी की मिसाल है कि वो माँ मर गई जिहड़ी चोपड़ियाँ दिंदी सी सर, हुण वो वाला काम नहीं गा सर, हुण अपने ओन ते ही है, तो अपने ओन ते तुसीं कर रहे हो तो बनी गल्लां 'च वड़े हो। पहले आप पेशावर वड़े रहे हो, हुण उत्थे वड़े हो और जमानत लेके वड़े हो। सर 25 तारीख तक तो आपके पास, 25 जून तक तो इमरान खान के पास जमानत मौजूद है ना सर, तो चलो 25 जून तक तो जाके वहाँ पे कैंप लगा लें, लगाएं पार्लियामेंट के बाहर कैंप। गर्मी है, सर्दी है, क्या हुआ सर, इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है, मतलब मेरे से ज़्यादा ताकतवर आदमी है, इस बात का मुझे पता है, जिस्मानी एतबार से मुझसे ज़्यादा फिट आदमी है वो। तो आए वहाँ पर आके बैठे और कहे जनाब जो तक तुसीं नवे इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो मैं फिर इत्थे खलोता। चले ना करें इंतखाबात का ऐलान, गिरफ्तार कर लेंगे तामी खबर बनेगी, नहीं करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर खबर बनेगी, हर घंटे बाद खबर बनेगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपका जो है क्या कहते हैं उसको, आप वहाँ पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता बंदा, भुख हड़ताल कर लो, चलो ठीक है। मेरा तो ख्याल ये है इस तरह का काम करो, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी तहरीक में अब कोई जान नहीं है, ना ही आपकी सियासत में कोई जान है, ना आपकी पार्टी में कोई जान है। मेरा कम अज़ कम इमरान खान के हवाले से यही ख्याल है। ये जो शटअप कॉल जिसको मैं कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, आप शटअप कॉल को लें, ये जो आई है इसके बाद आंखें खुल जानी चाहिए पीटीआई की भी, इमरान खान की भी, और उनके जो फ़ैन क्लब है ना उनकी भी, कि पाए ना हुण उधरों का कोई नहीं पैना, उनको नवी चिराग लभो। मेरा तो यही ख्याल है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।